ارشاد صاحب کابینہ میں توسیع ہو گئی ہے اور 21 کے بجائے اب 47 وزراء ہو چکے ہیں اور بہت سے ایسے نام ہیں. اورنگزیب کھچی صاحب کا نام بھی ہم نے دیکھا, رضا حیات ہراج صاحب بھی ہیں, پرویز خٹک صاحب کا مشیر کے لیے نام سامنے آ رہا ہے. یہ توسیع کیا ضروری تھی؟ کیا واقعتاً پاکستان میں جو چیلنجز ہیں معاشی اعتبار سے اس کے لیے یہ استعداد کار بڑھانے کا ذریعہ ہے, یا سیاسی اعتبار سے ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں, استعداد کار تو بڑی کابینہ سے نہیں بڑھتی, قابل کابینہ سے, قابل افراد سے بنتی ہے. اور حکومت کا تو یہ دعویٰ رہا ہے کہ پچھلے سال جو کابینہ بنائی گئی تھی اس کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے معاشی استحکام ملک میں آیا ہے اور معاملات درست ہوئے ہیں. اب یہ جو کابینہ میں اضافہ ہوا ہے, ظاہر بات ہے اس کی 2-3 وجوہات نظر آ رہی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر یہ احساس اجاگر ہو رہا تھا کہ جی جو کابینہ بنائی گئی ہے کس وجہ سے مختصر رکھی گئی, کہ جو لوگ حقدار ہیں یا جن کی کارکردگی بطور MNA, بطور پارلیمانی سیکرٹری بہتر ہے, ان کو کیوں موقع نہیں دیا جا رہا, یا جو میڈیا پر موقف بہتر انداز میں حکومت کا پیش کرتے ہیں, مثال کے طور پر طلال چودھری صاحب ہیں, یا حنیف عباسی صاحب ہیں, عقیل ملک صاحب ہیں, اظہر کیانی صاحب ہیں, بلال اظہر کیانی جو ہیں, اس طرح کے لوگ صاحب, ظاہر ہے یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے سال مکمل ہونے. اچھا, اظہر کیانی صاحب پنجاب میں مشیر ہیں صحت کے, بائی دا وے. ہاں, پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے مشیر ہیں, جو بلال صاحب کے والد ہیں. جی 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 صحیح. اچھا, تو اب یہ اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے. اور تیسری جو وجہ نظر آتی ہے کہ کیا یہ ایک مفروضہ ہے کہ کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپنے نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے اور ممکنہ طور پر کسی وقت اگر انتخابات کی طرف جانا پڑے تو ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے. یہ جلسے اور کابینہ میں توسیع کا عوامی رابطہ آپس میں ایک تال میل نظر آتا ہے. صحیح ہے. لیکن دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اتنی بڑی کابینہ جو ہے 47 رکنی کابینہ جو ہے وہ کتنا بہتری لاتی ہے حکومت کے کارکردگی میں, اور مسلم لیگ کا یا حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ کتنا بہتر انداز میں سامنے آتا ہے. یہ مقابلہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیا صورت ہے, یہ آگے کی بات ہے. لیکن اس وقت جو دوسرا موضوع ہے جس کا آپ نے تعارف بھی کرایا, اپوزیشن کی جو قومی یکجہتی کانفرنس ہے, یعنی اس دن جب کابینہ میں توسیع ہو رہی تھی اپوزیشن جو ہے وہ کانفرنس کرنا چاہ رہی تھی, اور اس کو گلہ یہ تھا, شکوہ یہ ہے کہ اس کو کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی, رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, ہوٹل انتظامیہ کو مجبور کیا گیا کہ نہ ہونے دی جائے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے زور زبردستی سے کانفرنس کر لی, اور اس کے بعد اب ہوٹل انتظامیہ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ اب ہم دیکھیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں فیصل چودھری صاحب سے کہ اگر NOC نہیں ملا تھا تو آپ نے کیوں ہوٹل انتظامیہ کو مشکل میں ڈالا, اور دیواریں پھلانگ کر آپ نے قومی کانفرنس کیے, قومی یکجہتی, اس میں قومی یکجہتی میں کتنا اضافہ ہوگا فیصل چودھری صاحب؟ ارشاد صاحب, پہلے تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس قانون کے تحت کانفرنس کرنے کے لیے NOC لینا ضروری ہے, اور اسلام آباد میں آج کے دن میں جو ہونے والی دوسری BCO کانفرنسز ہیں ان کو کہ FC یا ریجنز بھیجی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک ڈرامہ ہے اور بے بنیاد ایک سوچا ہے. شاید خان عباسی صاحب کی یہ کانفرنس تھی, کل بھی ہوئی, نئی جگہ پہ ہوئی. وکلاء کا آڈیٹوریم ہے, حکومت کا آڈیٹوریم نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ملکیت ہے, اور وہ آڈیٹوریم آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہے جہاں پہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. آج جب وہاں پہ صبح گئے ہیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا تو جس طرح کے معاملات وہاں پہ کیے گئے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کانفرنس ہے جس میں آئین کی بات ہونی ہے, قانون کی بات ہونی ہے, پیکا لا کی مذمت ہونی ہے, ملک میں بنیادی شرعی حقوق کی عدم فراہمی پہ بات ہونی ہے, صاف شفاف الیکشنز پہ بات ہونی ہے. اس سے حکومت کو کیا پرابلم؟ اور نہ تو وہ جلسہ ہے, نہ جلوس ہے, نہ سٹن ہے, نہ ہی کوئی کسی اور قسم کا کوئی پروگرام ہے. تو اس سارے معاملے پہ حکومت اتنی زیادہ جو ہے گھبراہٹ کا شکار کیوں ہے, اور اس طرح کی جو ریئیکشن ہے
اس کی کیا ضرورت تھی، حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں جو نہیں فیصل صاحب اب قانون کی حکمرانی کی آپ بات کرتے ہیں، تو اگر این او سی قانونی ریکوائرمنٹ ہے اور ہوٹل انتظامیہ آپ سے مانگ رہی ہے تو این او سی لیں ڈی سی سے کہ بھی ہم یہاں اجتماع کر رہے ہیں اس قانون کے تحت سر. جی اب یہ تو آپ کو زیادہ پتہ نہیں، یہ ہوگا. تو آپ اکٹھ قانون کوئی دان بھی ہو ہیں. فیصل صاحب، اکٹھ کے لیے تو وہاں پہ این او سی وغیرہ تو چاہیے ہوتا ہے. سر نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں آپ وکیل نہیں ہیں، میری بات مان لیجئے. بالکل نہیں. جی آپ کو اسلام آباد میں کانفرنس کے لیے ڈی سی کی اجازت نامہ نہیں چاہیے سر. ٹھیک جلوس جلسہ پروسیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ پہلے اتفاق رائے پیدا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتحاد کی طرف جائیں گے، لیکن جو اطلاعات ہیں کہ جے یو ایف اے کے جو مائدین موجود تھے انہوں نے آج دستخط نہیں کیے اعلامیے پہ، تو یہ اتفاق رائے کیسا ہوا پھر؟ میں دیکھ رہا تھا وہ موبائل پہ پڑھ رہے تھے، تو موبائل پہ کون سے دستخط ہوتے ہیں ذرا مجھے بتا دیجیے. پہلا جو اعلامیہ ہے اسد کیسر صاحب کے ڈنر کے بعد وہ مولانا صاحب نے خود پڑھوایا. مولانا صاحب مجھے بھی علم ہے، انہوں نے میں ملنے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے اور قطر میں حماس کے رہنماؤں سے ان کے آج جو 2 سینئر ترین ممبران ہیں عبدالغفور حیدری صاحب مولانا صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ہمارے بار کولیگ ہیں وہ دونوں شامل ہوئے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے آج ایک تعصب کا اظہار کیا، مذمت کی جس طرح سے اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی گئی. جماعت اسلامی نے اس کی مذمت کی. شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف یا جو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو سیاسی قوتیں ہیں. اب ارشاد عارف صاحب کا تو بہت تجربہ ہے سیاست میں. جب یہ جو سیاست میں اجتماعی موقف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو آج اپوزیشن کی ایک متفقہ آواز آئی. بالکل اتحاد جو ہے اس کے اوپر یہ ڈیلیبریشنز ہونی ہیں، تحفظات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے جن اور یہ بڑا نیچرل بات ہے، اس میں ان نیچرل بات نہیں ہے. راتوں رات جو اتحاد نہیں ہوا کرتے، اتحاد جو ہیں ان کے لیے ٹائم لگتا ہے. خاص کر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپس کو میں دونوں کو تحسین کروں گا کہ انہوں نے اپنے معاملات کی جو شدت ہے اس کو اعتدال میں لائے ہیں. ہماری بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، جو خلیج بہت بڑی تھی اس پہ بہت کام ہو گیا ہے، تھوڑا بہت کام رہتا ہے وہ بھی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ رمضان میں آپ کو سیاسی گہما گہمی پہ نظر آئے گی اور بیر منیمم کنسنسس تمام پولیٹیکل جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا. کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ نیشنل ایجنڈا ہے. اس میں جو حکومت سے ہم مذاکرات کر رہے تھے شاہ صاحب، اس وقت ہمارا ایجنڈا اور تھا. ہم جو اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں وہ 3 نکات پہ کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے جمہوریت کی بحالی، قانون کی حکمرانی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو روکنا جو کہ آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے بغیر ہو نہیں سکتا.